بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الالف اللینہ، اس سے متعلق ہم نے سبق پڑھا تھا جس کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا، تو الدرس الخامس والعشرون، 25واں سبق، الالف اللینہ۔ الالف اللینہ یعنی نرم والا الف۔ تعریفها، اس الف کی تعریف کیا ہے؟ ہی الالف الساکنۃ المفتوح ما قبلها، یہ وہ الف ساکنہ ہے کہ جس کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب الف ہو اور وہ متحرک نہ ہو، اس پر ضمہ بھی نہ ہو، فتحہ بھی نہ ہو، کسرہ بھی نہ ہو، تو اور کوئی حالت نہیں بچتی سوائے سکون کی۔ ایسا الف ہمیشہ ساکن رہتا ہے۔ ملاحظہ، تکون الالف الساکنۃ فی الافعال، الف ساکنہ جو ہے یا الف اللینہ، یہ افعال میں بھی آتا ہے، والاسماء اور اسماء میں بھی آتا ہے، والحروف اور حروف میں بھی آتا ہے۔ فعل کی مثال جیسے کوا، ٹھیک ہے، اور اسم کی مثال جیسے الندى، اور حرف کی مثال جیسے حتی۔ کوا یکوی من الکی، ٹھیک ہے، اور کپڑے استری کرنے کو بھی کوا کہتے ہیں، اس نے کپڑے استری کیے۔ الندى جو ہے شبنم کو کہتے ہیں، صبح کے وقت میں جو برستا ہے، اور حتی حرف ہے حروف جارہ میں سے۔ تو ان تینوں میں آپ دیکھیں آخر میں یہ الف ساکنہ آیا ہوا ہے۔ تقع الالف اللینۃ فی وسط الکلمہ، الف لینہ یہ کلمے کے وسط میں بھی واقع ہوتا ہے، جیسے کتاب، تا کے بعد کلمے کے بیچ میں الف آیا ہے، اس کو کہتے ہیں الف لینہ۔ قال، مولاي، تقع الالف اللینہ فی آخر الکلمہ، آخر کلمے میں بھی آتا ہے، کلمے کے آخر میں۔ نحو دعا، عصا، نہا، فتح، ان سب کے آخر میں دیکھ لیں وہ آخر میں الف لینہ آیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے فائدہ، تکتب الالف اللینہ فی آخر الفعل حسب عدد حروفہ، الف لینہ جو ہے یہ فعل کے آخر میں اس فعل کے حروف کے حساب سے لکھا جاتا ہے۔ اگر فعل ثلاثی ہے تو اس کے اپنے احکام ہے، اور اگر فعل ما فوق الثلاثی ہے تو اس کے اپنے احکام ہے، آگے قواعد ہے جس کو ہم بیان ابھی پڑھ لیں گے۔ فالفعل اما ثلاثی و اما فوق الثلاثی، فعل یا تو ثلاثی ہوگا 3 حرفوں والا، ان 3 حرف سے بنا ہوگا، یا فوق الثلاثی ہوگا 3 حروف سے زیادہ ہوں گے، جیسے رما اور دعا، یہ افعال جو ہیں یہاں پر ان دونوں میں فعل ثلاثی ہے۔ اسی طرح استولا، استحیا، یہ فوق الثلاثی فعل ہے۔ تو ہر ایک کے اپنے اپنے احکام ہیں الف لکھنے کے حساب سے، کہ کہاں الف ممدودہ لکھیں گے، کہاں الف مقصورہ لکھیں گے۔ تکتب الالف اللینہ اما طویلۃ بین القوسین مکتوب ممدودۃ و اما الفا مقصورۃ کما هو اعلیٰ۔ الف لینہ جو ہے اس کو یا تو لمبا کر کے لکھیں گے، اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں، جیسے دعا اور استحیا، و اما الفا مقصورۃ، یا اس کو الف مقصورہ لکھیں گے، کما هو اعلیٰ، جیسے اوپر ہے رما میں اور استولا میں، اور اس سے اوپر نہا اور فتح میں۔ اچھا، کیف نمیز بین الالف المقصورۃ والممدودہ، الف مقصورہ اور الف ممدودہ میں تمییز کیسے کریں گے؟ تعرف الالف باحد الطرق التالیہ، الف کی پہچان ہوتی ہے مندرجہ ذیل طریقوں میں سے ایک طریقے سے۔ تعرف الالف اللینہ فی آخر الفعل الثلاثی من مصدرہ، الف لینہ فعل ثلاثی کے آخر میں اس کی پہچان ہوتی ہے اس کے مصدر سے۔ حیث تکون الالف فیہ منقلبۃ عن واو او یا،
کہ اس میں جو الف ہوتا ہے یعنی مصدر میں، وہ یا تو بدل کر آیا ہوا ہوتا ہے واو سے یا پھر یا سے. جیسے سما اس کا مصدر ہے سمون، ٹھیک ہے. تو سمون اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل ثلاثی جو ہے اس کا مصدر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا الف جو اس میں لکھا جاتا ہے ماضی میں، یہ الف کہاں سے آیا ہے. تو پتہ چلتا ہے سمون میں کہ یہ واو سے بدل کر آیا ہے. غزا غزون اس میں بھی واو سے بدل کر آیا ہے. سعی سعین میں سعین دیکھیں آخر میں یا آ گیا مصدر میں، تو مصدر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو الف ہے الف لینہ یہ یا سے بدل کر آیا ہے. رما رمین میں بھی یہ الف سے بدل یا سے بدل کر آیا ہے. دوسرا طریقہ تعرف الالف اللینہ فی آخر الفعل الثلاثی، الف لینہ فعل ثلاثی کے آخر میں اس کی پہچان ہوتی ہے باسنادہ الی ضمائر الرفع المتحرکہ، وہ جو مرفوع متحرک ضمائر ہے اس کی طرف جب اسناد اس کی جاتی ہے اس فعل کی تو اسے پتہ چلتا ہے. کون کون سے؟ جیسے تا الفاعل، نون النسوہ، نا الدالہ علی الجماعہ، الف الاثنین اور واو الجماعہ و یا المؤنثہ المخاطبہ. ٹھیک ہے. تا الفاعل یعنی فعلت، نون النسوہ فعلنا، اور نا الدالہ علی الجماعہ فعلنا، الف الاثنین تثنیہ والا الف فعلا، اور واو الجماعہ فعلو، یا المؤنث المخاطبہ مؤنث مخاطب کیا. فإذا اتصل الفعل بأحد هذه الضمائر، جب فعل متصل ہوتا ہے ان ضمائر میں سے کسی ایک ضمیر کے ساتھ، وهو منتہن بألف لینہ، اور وہ فعل جو ہے منتہی ہو یعنی اس کا اختتام ہوتا ہو الف لینہ سے، فإذا انقلبت هذه الالف واوا، اگر اس الف سے واو بن جاتا ہے، علم ان اصلها الواو، پتہ چل جائے گا کہ اس کا اصل واو تھا. اما اذا انقلبت هذه الالف یاء، اگر یہ الف یا بن گیا، علم ان اصلها الیا، تو پتہ چلے گا کہ یہ اس کا اصل جو ہے وہ یا ہے. جیسے سما یہ فعل ماضی ہے، اب اس کا الف ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے آخر میں جو الف لینہ ہے یہ اصل میں کہاں سے بدل کر آیا ہے، واو سے بدل کر آیا ہے یا پھر یا سے بدل کر آیا ہے. تو اس کی اسناد ہوگی ضمائر رفع متحرکہ کی طرف. سمعت، سمعنا، پتہ چلا کہ سما اس میں جو الف ہے یہ بدل کر آیا ہے واو سے. اسی طرح رما، رمیت، رما فعل ماضی تھا، اب اس کے الف کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ الف کہاں سے بدل کر آیا ہے. تو اس کے جب ہم نے اضافہ اسناد کی، اس کی اسناد کی تا متحرکہ کی طرف یا نون نسوہ کی طرف، تو ہمیں پتہ چلا رمیت رمینا میں کہ یہ اصل میں یہ الف جو ہے یہ اصل میں یا تھا. تعرف الالف اللینہ فی آخر الفعل الثلاثی بتحویل الماضی منہ الی المضارع، الف لینہ فعل ثلاثی کے آخر میں اس کی پہچان ہوتی ہے ماضی کو مضارع کی طرف پھیرنے میں، کہ ماضی سے مضارع بنایا جائے. پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ الف لینہ جو آخر میں ہے یہ یا سے بدل کر آیا ہے یا پھر واو سے بدل کر آیا ہے. جیسے سما یسمو، تو آخر میں واو آ گیا، پتہ چلتا ہے کہ سما میں جو الف ہے یہ واو سے بدل کر آیا ہے. رما یرمی، آخر میں یا آ گیا مضارع میں، تو پتہ چلا کہ یہ جو رما میں الف ہے آخر میں یہ الف بدل کر آیا ہے یا سے. رسمها فی آخر الفعل الثلاثی، فعل ثلاثی کے آخر میں اس کو کیسے لکھیں گے؟ تکتب الالف اللینہ فی آخر الفعل الثلاثی ممدودۃ اذا کان اصلها واوا نحو کسا. فعل ثلاثی کے آخر میں الف لینہ کو الف ممدودہ لکھیں گے کہ جب اس کا اصل واو ہو، جیسے کسا. تکتب الالف اللینہ فی آخر الفعل الثلاثی مقصورۃ، فعل ثلاثی کے آخر میں الف لینہ کو مقصور لکھیں گے اذا کان اصلها یا، کہ جب اس کا اصل یا ہو، جیسے کھوا. ٹھیک ہے. تو کھوا جو ہے اس کو بھی ان
طریقوں سے اس کو پہچانے کے جو طریقے ہیں، کوئی تو پتہ چلتا ہے کہ یا سے بدل کر آیا ہے، یکوی مضارع میں آخر میں یا آ گیا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو واو یہ جو الف لینہ ہے یہ بدل کر آیا ہے یا سے، تو اس وجہ سے اس کو لکھیں گے الف مقصورہ کے ساتھ، کہ جو اس لیے کہ یہ بدل کر آیا ہے یا سے، اور جو بدل کر آیا ہو الف سے عفواً واو سے، اس کو لکھیں گے الف ممدودہ کے ساتھ۔ یہ ہوا فعل ثلاثی میں اس کے لکھنے کا طریقہ۔ فوق الثلاثی، فعل فوق الثلاثی میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو تکتب الالف لینہ فی آخر الفعل فوق الثلاثی، وہ فعل کے جو فوق الثلاثی ہو اس کے آخر میں الف لینہ لکھا جاتا ہے، الفا مقصورۃ، الف مقصورہ، لیکن ایک شرط پر، اذا لم تسبق بیا، ان کے جب اس سے پہلے یا نہ آیا ہو، نحو اکتفا، استولا، الف مقصورہ لکھیں گے۔ جہاں جہاں بھی یہ آئے گا پہلے اسے یا نہیں آیا تو اس کو الف مقصورہ کے ساتھ لکھیں گے، جیسے استولا اور اکتفا۔ تکتب الالف اللینہ فی آخر، یہ افعال میں یہ بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تکتب الالف اللینہ، نمبر 2، تکتب الالف اللینہ فی آخر الفعل فوق الثلاثی الفا ممدودہ۔ الف ممدودہ کب لکھا جاتا ہے؟ اذا سبقت الالف اللینہ بیا، ان کی جب الف لینہ یا سے پہلے آیا ہو، عفواً جب الف لینہ سے پہلے یا آیا ہو، جیسے استحیا، یحیا، یا فعال ہے، ٹھیک ہے، یحیا، اب الف لینہ آخر میں آیا، اس سے ما قبل یا آیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو الف ممدودہ کے ساتھ لکھیں گے، الف مقصورہ کے ساتھ نہیں لکھیں گے۔ استحیا، ٹھیک ہے، اس کو بھی الف لینہ سے پہلے اس سے ما قبل جو ہے وہ یا آیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو الف ممدودہ کے ساتھ لکھیں گے۔ یہ ہو گیا اس کا طریقہ فعل فوق الثلاثی پر لکھنے کا طریقہ۔ رسمها فی آخر الاسم الثلاثی، اسم ثلاثی کے آخر میں الف ممدودہ الف لینہ کو کیسے لکھیں گے؟ تکتب الالف اللینہ فی آخر الاسم الثلاثی ممدودہ، الف لینہ جو ہے یہ اسم ثلاثی کے آخر میں ممدودہ لکھا جاتا ہے، اذا کان اصلها واوا، کہ اس کا اصل جب واو ہو، جیسے عصا، عصوانی، ٹھیک ہے۔ تو عصا میں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ الف لینہ جو ہے وہ آخر میں اسم ہے عصا، اور اس کے آخر میں جو الف لکھا گیا ہے الف لینہ یہ ممدودہ لکھا گیا ہے۔ اور تکتب الالف اللینہ فی آخر الاسم الثلاثی مقصورۃ اذا کان اصلها یا، کہ جب اس کا اصل یا ہو تو پھر اس کو مقصور لکھیں گے، جیسے ہوا، ہویان، ٹھیک ہے، ہوا، ہویان، اب ہوا، اب اس کا اصل جو ہے وہ یا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو لکھیں گے الف مقصورہ کے ساتھ۔ فائدہ، تعرف اصل الالف اللینہ فی آخر الاسم الثلاثی بتثنیتہ، کیسے پہچان ہوگا الف لینہ کا اسم ثلاثی کے آخر میں کہ یہ الف لینہ بدل کر آیا ہے واو سے یا بدل کر آیا ہے یا سے؟ تو لکھا ہے کہ تعرف اصل الالف اللینہ، الف لینہ کا اصل جو ہے اس کی پہچان ہوتی ہے فی آخر الاسم الثلاثی، اسم ثلاثی کے آخر میں، بتثنیتی، اس کے تثنیہ سے، تثنیہ علاوہ پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے اوپر بھی لایا گیا ہے عصا، عصوانی، اور ہوا، ہویانی، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ہے جیسے عصا، عصوانی، رحا، رحوانی۔ تعرف اصل الالف اللینہ فی آخر الاسم الثلاثی، اسم ثلاثی کے آخر میں الف لینہ کی پہچان ہوتی ہے بجمع ہی، جمع مؤنث سالم، اس کو جمع مؤنث سالم بنا کر بھی اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ الف لینہ ہے یا الف، عفواً کہ یہ الف بدل کر واو سے آیا ہے یا بدل کر یا سے آیا ہے، جیسے عصا، عصوات، رحا، رحیات۔ اب یہاں پر جو الف لینہ ہے اس سے ما قبل جو یعنی یہ جو الف ہے یہ بدل کر آیا ہے جمع مؤنث سالم سے پتہ چلتا ہے، عصوات، اس سے پتہ چلا کہ یہ بدل کر آیا ہے واو سے، اور رحا سے رحیات، یہاں پر یا آیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رحا میں جو الف ہے الف لینہ یہ الف بدل کر آیا ہے یا سے۔
تیسرا طریقہ تعرف اصل الالف اللینہ، الف لینہ کا اصل جو ہے اس کی پہچان ہوتی ہے فی آخر الاسم الثلاثی، آخر اسم ثلاثی میں، الجمع کی جو جمع بن کر آیا ہو، اسم ثلاثی ہے اور جمع کے لیے ہے، تو اس کے آخر میں پہچان کیسے کریں گے؟ بردہ الی المفرد، اس کو مفرد کی طرف راجع کریں گے، مفرد کی طرف لوٹا دیں گے، مفرد سے پتہ چل جائے گا، جمع سے تو پتہ نہیں چلتا، الف لینہ آیا ہے جمع کے آخر میں، اب اس کو مفرد سے پتہ چل جائے گا کہ یہ بدل کر آیا ہے یا سے یا بدل کر الف سے آیا ہے، جیسے الذرا، اب اس کا مفرد ہے الذروہ، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو الف ہے یہ واو سے بدل کر آیا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم الف ممدودہ کے ساتھ لکھیں گے۔ اور القرى، القریۃ، القرى، یہ پتہ چلتا ہے القرى جمع ہے بستیاں، ٹھیک ہے، تو اس کا پتہ چلے گا القریۃ مفرد سے، کہ مفرد میں یا آیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ القرى کا جو آخر کا الف ہے یہ یا سے بدل کر آیا ہے، اس وجہ سے جو الف یا سے بدل کر آتا ہو اس کو ہم الف مقصورہ کے ساتھ لکھیں گے، تو ہم نے لکھا القرى بالالف المقصورہ۔ اچھا بھائی، رسمها فی آخر الاسم فوق الثلاثی، اسم ہے اور وہ فوق الثلاثی ہے، 3 حروف سے زیادہ سے بنا ہوا اسم ہے، اس کے اوپر اس پہ کیسے لکھیں گے؟ اس میں الف لینہ کو کیسے لکھیں گے؟ مقصورہ لکھیں گے یا الف ممدودہ لکھیں گے؟ تکتب الالف اللینہ فی آخر الاسم فوق الثلاثی مقصورۃ دائما، الف لینہ اسم ثلاثی کے آخر میں، اسم فوق الثلاثی کے آخر میں ہمیشہ مقصور لکھا جاتا ہے، الا اذا کان قبلها یاء، مگر اس وقت میں الف مقصورہ نہیں لکھا جائے گا بلکہ الف ممدودہ لکھا جائے گا کہ جب اس سے پہلے یا ہو، جیسے مستشفی اور مقہا، اب ان سب میں دیکھیں اس سے ماقبل یا نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو الف مقصورہ کے ساتھ لکھا گیا، اور یہ اسم مستشفی اور مقہا یہ فوق الثلاثی ہے، اور دنیا اور خطایا اس میں الف سے ماقبل یا آیا ہے، اس وجہ سے اس کو الف ممدودہ کے ساتھ لکھا گیا، ورنہ یہ بھی اسم ہے اور فوق الثلاثی ہے، 3 حروف سے زیادہ سے بنا ہوا ہے، تو اس کا عام قاعدہ تو یہ تھا کہ اس کو الف مقصورہ کے ساتھ لکھا جاتا، لیکن یہاں پر چونکہ اس سے ماقبل یا آیا ہے اس وجہ سے اس کو الف ممدودہ کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ فائدہ، کل اسم ثلاثی مضموم الاول او مکسور الاول ترسم الالف اللینہ یا ویجوز ان ترسم الفان، ہر وہ اسم ثلاثی کہ جو مضموم العین ہو یا مکسور الاول ہو، عفواً مضموم الاول ہو یا مکسور الاول ہو، پہلا حرف یعنی فا کلمہ وہ مضموم ہو یا مکسور ہو، تو ایسا الف جو ہے الف لینہ اس کو یا لکھا جاتا ہے، وَيَجُوزُ أَن تُرْسَمَ أَلِفًا، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کو الف لکھا جائے، جیسے زورا، زورا دونوں طرح سے لکھنا جائز ہے۔ کیوں لکھنا جائز ہے؟ اس لیے لکھنا جائز ہے کہ اس کا پہلا جو کلمہ ہے، پہلا حرف وہ مضموم الاول ہے، زورا، خطا بھی ایسا ہی ہے، خطا دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے، مضموم الاول ہے پہلا حرف، اس وجہ سے اس کو الف ممدودہ کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے اور الف مقصورہ کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ رضا پہلا حرف جو ہے وہ مکسور الاول ہے، یعنی مکسور الاول ہے، تو اس کو رضا اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے، اور شرطہ مائلہ کے بعد جو لکھا گیا ہے اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ، اذا کان الاسم او الفعل ثلاثیا، جب اسم اور یا فعل وہ ثلاثی ہو، وکان اولہ حمزۃ او وسطہ حمزہ، اس کا پہلا حرف حمزہ ہو یا بیچ میں حمزہ آیا ہو، رسمت الالف یاء، اس وقت الف کو یا کے ساتھ لکھا جائے گا، یعنی الف مقصورہ لکھا جائے گا، جیسے اذا، اذا یعنی اذن، رأى، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اذا میں شروع میں الف آیا ہے، حمزہ آیا ہے، اس وجہ سے اس کو الف مقصورہ کے ساتھ لکھیں گے، الف ممدودہ کے ساتھ نہیں لکھیں گے۔ اور اسی طرح سے رآ میں بیچ میں حمزہ آیا ہے تو فعل جو ہے وہ ثلاثی ہے، اور اس کے بیچ میں حمزہ آ جائے تو ہم نے کہا کہ اس وقت الف کو یا کے ساتھ لکھیں گے، یعنی الف مقصورہ لکھیں گے، الف ممدودہ نہیں لکھیں گے۔ وَإِذَا كَانَ وَسَطُهُ وَاوًا أَوْ أَوَّلُهُ وَاوًا رُسِمَتِ الْأَلِفُ يَاءً، اگر شروع کلمہ واو ہو یا بیچ درمیان میں واو آیا ہو تب بھی اس کو الف لکھیں گے، عفواً الف مقصورہ لکھیں گے، یا کے ساتھ لکھیں گے، الف ممدودہ نہیں لکھیں گے۔ نحو الطوا، اب طوا کے آخر میں الف آیا ہے
درمیان میں الف آیا ہے عفواً، تو آخر میں درمیان میں واو آیا ہے، آخر میں الف لینہ آیا ہے. اس الف لینہ کو اس وجہ سے ہم الف مقصورہ کے ساتھ یعنی یا کے ساتھ لکھیں گے کہ اس کا بیچ میں ہم نے کہا کہ ہر وہ فعل ثلاثی کی جس کے درمیان میں واو آ جائے یا اس کا پہلا حرف واو آ جائے تو اس کو ہم الف مقصورہ یعنی یا کے ساتھ لکھیں گے. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو یا کے ساتھ لکھا. طوا، وعا، وعا کے شروع میں واو آیا ہے اور وغا کے شروع میں بھی واو آیا ہے. تدریبات: اکتب الکلمات التالیہ کتابتا صحیحہ. مندرجہ ذیل کلمات کو صحیح طرح سے لکھ لو. فتیات، رحا، النجوى، الوثقى، الندى، المنى، السنى، المثنى، هدى، افریقی. ٹھیک ہے، تو یہ جتنی بھی کلمات ہیں اس کو آپ نے صحیح طریقے سے لکھنا ہے. ضع الفا فی اواخر الکلمات التالیہ. آنے والے کلمات کے آخر میں الف رکھ لو. مع بیان سبب کتابتها مقصورتا او ممدودا. اس کو آپ اگر مقصورہ لکھیں گے تو اس کا سبب بھی لکھ لو، اگر ممدودہ لکھیں گے تو اس کا سبب بھی لکھ لو. جیسے کسرا، جفا، اوا، اردا، قلا، طنطا. اسم بلد طنطا یہ ایک شہر کا نام ہے. ضع الافعال ضع الالف المناسب، الف یا یعنی الف مقصورہ یا الف ممدودہ دونوں میں سے ایک مناسب یہاں پر لکھ لو. ینبع نہر النیل من اوغندا. اوغندا یوگنڈا کو کہتے ہیں، تو یوگنڈا اوغندا عربی میں کہتے ہیں، تو کیسے لکھیں گے اس کو؟ الف ممدودہ کے ساتھ یا الف مقصورہ کے ساتھ. الاسلام دین الہدی. ٹھیک ہے. سہل غافلون عن ذکر اللہ. اس طرح سے آپ نے سب جملے مکمل کر لینے. اکتب ماضی الافعال المضارعات التالیہ. آنے والے افعال مضارع جو ہے اس کا ماضی لکھ لو. یجری، ینمو، یمشی، یسمو، یجلو، یکری. اجماع الکلمات التالیہ جمع تکسیر. آنے والے جو کلمات ہیں اس کو جمع تکسیر بناؤ. دمیتن، ذروتن، عروتن، زاویتن، خطوتن. اس سے جمع تکسیر بنا لو. افرد الکلمات التالیہ. آنے والے جو کلمات ہیں ان کا مفرد لاؤ. اذیانی، فتیانی، ثریانی، رضوانی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. الموضوعات الانشائیہ. یہاں سے ہم انشاء کو شروع کریں گے. یہ ہمارے انشاء کا پہلا درس ہوگا. یعنی ہمیں جب استاد نے انشاء کا سبق پڑھایا تھا تو یہاں سے شروع کیا تھا. پہلا سبق جو استاد نے ہمیں پڑھایا تھا وہ یہاں سے پڑھایا تھا، الموضوعات الانشائیہ سے. تو گویا یہ انشاء کا پہلا سبق ہے. اب یہاں سے انشاء شروع ہوتا ہے، باقاعدہ انشاء. ٹھیک ہے، اس کے مواضع. تو انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ دوسرے محاضرات دیے جائیں، اور یہ جو موضوعات انشائیہ ہے یہ چھٹیوں کے بعد شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ نے چاہا. لیکن اس سبق کی پریکٹس خوب کیجیے، اس کو خوب دہرائیے اور بار بار اس کی مشق کیجیے. اور ان کلمات کو لکھنے میں اس کا خاص اہتمام کیا جائے کہ الف کو صحیح طرح سے لکھا جائے، الف لینہ کو. اور اسی طرح حمزہ کو، رأس الحمزہ جو لکھا جاتا ہے وہ کہاں لکھا جاتا ہے؟ واو پر لکھا جاتا ہے، الف پر لکھا جاتا ہے، یا پر لکھا، نبرہ پر لکھا جاتا ہے، یا سطر پر لکھا جاتا ہے. اس کے جو مفصل قواعد ہم نے پڑھے تھے اس کا بھی خیال رکھا جائے. پھر ہم نے علامات ترقیم بھی پڑھے تھے تو اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے، اور ان سب کو دہرایا جائے اچھی طریقے سے. پھر انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ مختلف قسم کے تدریبات وہ بھی دے دیے جائیں. تمام یہ جو دروس ہم نے خاص طور سے 2-3 دروس ہیں جو بہت اہم ہے، حمزے کے لکھنے کا اور الف لینہ کے لکھنے کا، اور اس کے علاوہ جو ہے علامات الترقیم کا. خاص طور سے یہ 3 دروس بہت اہم ہیں. ان کو خصوصی طور سے ان کو یعنی اس کی پریکٹس کی جائے، اس کو دہرایا جائے، اور اس کو انشاءاللہ اس پر ہم مختلف قسم کے سوالات روزانہ دے دیا کریں گے جس کی جوابات ہم ضرور چاہیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یسر اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.